الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ خلیل بھائی اندر آ کر مائک برابر کیجئے، مائک کی آواز برابر نہیں ہے۔ عالم وہاں جاؤ، مائک کے پاس سیٹنگ برابر نہیں ہے، سیٹی مار رہا ہے۔ اندر کے حصے میں آواز برابر نہیں ہے، مائک برابر کیجئے، تھوڑی سی آواز کم کر کے دیکھیے۔ بس رہن دیجئے۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر جو عبادتیں ضروری قرار دی ہیں وہ عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ عبادتوں میں مال کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز اور روزہ۔ جب مال کا کوئی دخل نہیں ہے تو وہ عبادت امیروں اور غریبوں دونوں پر یکساں فرض ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جہاں پر خالی مال ہے، اپنی ذات کا لگنا ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں آپ کا مال نکل گیا، آپ خود اس میں لگے نہیں لگے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بمبئی میں بہت بڑی مقدار میں وہ لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے ان کے آفس سے نہیں، کہیں اور سے بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کو یہ تو معلوم ہے کہ 2000 ملا، 4000 ملا، فلاں جگہ سے ملا، کس کا ہے ان کے فرشتوں کو خبر نہیں۔ اور عام طور پر وہ لوگ رمضان میں عمرے میں نکل جاتے، وہی جمیلیں پڑھتے ہی نہیں، رمضان سے پہلے ہی نکال کے الگ کر دیا، کسی معتبر آدمی سے کہا میری بانٹ دینا، بانٹ دیا اس نے۔ اصل مالک کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جہاں پر ہماری ذات بھی لگے گی، پیسہ بھی لگے گا، وہ ہے حج اور جہاد، جب جہاں ضرورت ہو تب۔ تو آج گفتگو حج پر ہوگی۔ حج میں مالدار کو اپنی ذات سے بھی لگنا ہوگا اور پیسہ بھی خرچ ہوگا۔ جب پیسہ بھی خرچ ہوگا تو جس کے پاس اتنی مقدار پیسہ ہوگا اس پر حج فرض ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اس بات کو پھر دہراتا ہوں، بعض عبادتیں وہ ہیں جہاں پر صرف جسم کا استعمال ہے، ذات کا استعمال ہے، پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز اور روزہ، اس میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ سب پر فرض ہے، امیر پر بھی غریب پر بھی۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جہاں خالی پیسہ ہے، اپنی ذات سے لگنا ضروری نہیں ہے، لگ جائیں آپ کی مرضی، جیسے زکوٰۃ۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جہاں پر اپنی ذات سے بھی لگنا ہے اور پیسہ بھی خرچہ ہونا ہے، جیسے حج۔ حج میں، حج کے ایام میں اگر وہاں کا سعودی کا بادشاہ بھی آئے گا تو اس کو بھی احرام پہننا ہوگا، منا، مزدلفہ، عرفات اس کو بھی جانا ہوگا، شیطان و کنکری اس کو بھی مارنا ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف اس کو بھی کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کسی کو بھیج دے جا میرا حج کرا، جا میرا حج کرا، جی جس کے لیے مجبوری ہو، معذوری ہو، آنے کے لائق نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اس کی شرطیں ہیں۔ صحت مند آدمی کو اپنا حج خود کرنا ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو وہاں تک جانے آنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو۔ جس وقت قرآن نے یہ آیت نازل کی اس وقت جانے آنے کی طاقت کا مطلب سواری ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، نہ تھا، نہ پاسپورٹ تھا، نہ حکومت کی اجازت تھی، دنیا کھلی ہوئی تھی۔
لوگ آتے تھے، کوئی اونٹ پر آتا تھا، کوئی پیدل آتا تھا، کوئی گھوڑے پر آتا تھا، سمندری راستوں والے کشتیوں سے آتے تھے۔ انتہائی تکلیف دہ سفر ہوتا تھا۔ ابھی آپ یہاں سے یو پی جائیں ذرا اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اندازہ ہو جائے گا آپ سفر کس کو بولتے۔ ارے آپ یہاں سے ناسک اور اگتپوری جائیے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس دھوپ میں، شام کہاں گزرے گی، نہائیں گے کہاں، پیشاب پخانے سایہ سارے مسائل ہوتے۔ اللہ کے بندے ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے تھے اور حج کرتے تھے۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگ عام طور پر حج کے ارکان پیدل ادا کرتے تھے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آنے کے بعد ان کو منا مزدلفہ عرفات تو ایک محلہ لگتا تھا۔ اللہ کے بندوں نے اس وقت وہ حج کیا۔ آہستہ آہستہ آبادیاں بڑھیں، راستے بنے، سہولتیں بڑھی۔ جدے سے مکے آنے میں راستے میں پہاڑ پڑتے تھے، پہاڑی راستوں میں یوں 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 یوں۔ آج جتنا وقت آپ کو بھیونڈی سے بمبئی جانے میں لگتا ہے اس سے کم وقت جدے سے مکہ آنے میں لگتا ہے۔ جدے سے مکہ تقریباً 70-72 کلومیٹر، 80 پکڑ لیجئے آپ آبادی کے اندر۔ جیسے شہر سے باہر نکلے ہائی وے پر رفتار 150 پونے 200 کی رفتار ہوتی ہے ہائی وے پر۔ کتنا وقت لگے گا؟ آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے۔ اب اندر آنے کے بعد مکے کی گلیوں میں کچھ وقت لگتا ہے بس۔ جس وقت قرآن نے حج کا حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس وقت جو چیزیں درکار تھیں اس وقت ان چیزوں کا اعتبار تھا۔ آج جانے اور آنے کی طاقت کا مطلب آپ کے پاس جانے کا ویزا ہونا چاہیے، ویزا کے بغیر ٹکٹ نہیں ملے گا۔ ویزا کب ملے گا؟ جب پاسپورٹ ہوگا۔ پاسپورٹ کب بنے گا؟ جب آپ کے پاس ملک کے کسی بھی علاقے کا رہائشی پکا پروف ہوگا۔ مثلاً آپ یہاں بنواتے ہیں تو آپ کو راشن کارڈ لگے گا، آدھار لگے گا، رہائشی پروف لگے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی اور سب کی اسپیلنگ درست ہو، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ۔ اس کے بعد جا کر کے آپ کو آفس میں ساری انکوائری کرنے کے بعد پاسپورٹ جاری ہوگا پولیس انکوائری کی شرط کے ساتھ۔ کبھی پاسپورٹ پہلے آتا ہے انکوائری بعد میں آتی ہے، اور کبھی انکوائری پہلے آتی ہے پاسپورٹ بعد میں آتا ہے۔ اگر پولیس انکوائری برابر نہ ہوئی تو پاسپورٹ جاری ہی نہیں ہوگا، اور اگر جاری ہو چکا ہے تو رک جائے گا، دوبارہ جمع ہو جائے گا۔ اب آج کوئی پاگل دیوانہ کہے کہ ہم تو بس قرآن و حدیث کے الفاظ پہ عمل کریں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جس کے پاس جانے آنے کی طاقت ہو، سواری ہو، زاد و راحلہ ہو، اور کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہ بنتا ہو، وہ حج نہ کرے تو اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ فلا علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، بری موت مرے، یہ وعید سنائی گئی۔ اب یہ حدیث پڑھ کر آپ پوچھئے کسی سے، بھائی تیرے پاس سواری نہیں ہے؟ سواری تو ہے، گاڑی ہے نا، کار، نکل جا، خشکی کے راستے سے کیسے نکل جاؤں، بارڈر کراس کیسے کروں گا؟ یہ بارڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ یہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ویزا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ تو حدیث میں ہونے کی تلاش کرنے والوں تلاش کرتے رہنا آپ۔ اسی قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام تو فقہ ہے، جس کو لوگوں نے مصیبت سمجھا، معیوب سمجھا، فقہائے خلاف بدتمیزیاں کرتے۔ آؤ قرآن و حدیث کھول کے بیٹھو، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جانے کی طاقت ہو، راستے کی، اس پر حج فرض ہو گیا۔ طاقت تو ہے، سواری تو ہے، پیسہ تو ہے، سب کچھ ہے، پاسپورٹ بھی ہے۔ یہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ قیامت تک جتنی شرطیں بڑھتی رہیں گی وہ ساری شرطیں اس میں شامل ہوں گی۔
اس زمانے میں لوگ کشتیوں سے جاتے تھے، پھر اور زمانہ آگے بڑھا، لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے۔ ہمارے بچپن تک پانی کا جہاز تھا، نور جہاں جہاز، اکبری جہاز، فلاں جہاز، فلاں جہاز۔ 7-8 دن میں بمبئی سے جدہ بندرگاہ پہ وہ جہاز لگتا تھا۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جانے والے سارے لوگ بمبئی آتے تھے۔ اب سارا ہندوستان کلکتے سے یا بمبئی سے، ہو سکتا ہے اس وقت سورت سے جاتے ہوں، لیکن جو بڑی بندرگاہیں تھیں سب وہیں آتے تھے۔ اب اتنے لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام، ہفتوں یہاں ان کی کارروائی چلتی تھی، انجیکشن لگتے تھے، بخار آتا تھا، دوا دی جاتی تھی، پھر اللہ اللہ کر کے جہاز پر سوار ہوتے تھے۔ اس وقت بندرگاہیں بڑی بڑی تھیں، مسافر خانوں کی ضرورت تھی، حاجیوں کے ٹھہرنے کی ضرورت تھی، اور وہاں جدہ پہنچنے کے بعد بھی ان کو اترنے کے بعد کچھ خیمے ہوتے، وہاں رکھتے تھے۔ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، کسی کو بخار تو نہیں ہے، کوئی مہلک بیماری تو نہیں ہے۔ یہ سب ہوتے ہوتے 15 دن میں آدمی بمبئی سے اپنی قیام گاہ پہنچتا تھا۔ پھر حج کے ایام میں حج کرتے تھے، حج کے بعد واپسی ہوتی تھی۔ 4 مہینے میں جانا اور آنا ہوتا تھا۔ کھانے پکانے کا سامان سارا باندھ کے لے جاتے تھے۔ مینا کے اندر اپنے اپنے خیمے ہوتے تھے کپڑے کے، سرکاری خیمے نہیں تھے۔ کھانے پکانے کا انتظام تھا، لوگ اسٹوپ میں کھانا پکاتے تھے، وہ دور بھی تھا۔ اب سارے انتظامات حکومت نے کر رکھے ہیں۔ اب بمبئی ایئرپورٹ سے آپ بیٹھے 5-ساڑھے 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، 2-3 گھنٹہ کارروائی ہوئی، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آپ مکے پہنچ گئے۔ صبح کا آدمی شام مکے پہنچ گیا، اور اگر مطاف میں بہت بھیڑ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے مغرب بعد عشاء بعد وہ عمرہ کر کے فارغ ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ اب سہولتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے آبادی کے مسائل ہیں۔ پہلے آبادی کم تھی، آبادی کے مسائل نہیں تھے، اب آبادی بڑھ گئی، آبادی کے مسائل ہو گئے۔ مثلاً مینا میں خیمے لگتے ہیں زمین پر، مینا میں عمارتیں نہیں، اب تک نہیں ہیں، مسئلہ زیر غور ہے ان کے لیے، کیا کریں، امت کو کہاں لے جائیں۔ زمین میں خیمے لگائیے تو 15 سے 18 لاکھ لوگوں کی وہ جگہ ہے، فل ہو جاتی ہے۔ حاجی پہنچ گیا 25 لاکھ 28 لاکھ، اور جس سال عرفات میں جمعہ پڑ جاوے، 9 تاریخ کو جمعہ پڑ جاوے، مقامی لوگ آ جاتے ہیں، 30 لاکھ ہو جاتے، ہوتے ہیں ایسے حالات۔ اب کیا کریں گے، جگہ فل ہے، حاجی کھڑا ہوا ہے تو کہیں تو خیمہ لگائے گا۔ وہ مینا کی حدود کے باہر خیمے لگتے ہیں۔ اب کچھ بیچاروں کو جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں کا حج نہیں ہوا، فلاں کا نہیں ہوا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کا روزہ نہیں ہوا، فلاں کا ایمان معتبر نہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے ایسا، یہ وہاں بھی رہتے ہیں، ارے اتنے خیمے باہر لگے، ان کا حج نہیں ہوگا۔ مجھ سے لوگوں نے فون کر کے سوال کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو لوگ بچ رہے ہیں، 5 لاکھ حاجی بچ رہے ہیں، کیا کریں، خیمے کو مالا بنا دیں، ان کو آسمان میں لے جائیں۔ ارے مینا پورا فل ہو گیا، اب کیا کرے حکومت، آپ بتاؤ نا، ان کا کوئی قصور ہے؟ نہیں۔ رہا سوال آپ کا یہ کہنا کہ صاحب مینا کے باہر ہیں، تو وہ کیا کنکری مارنے مینا کے اندر نہیں آئیں گے؟ کھانا لینے ہوٹلوں مینا کے اندر نہیں آئیں گے؟ وہ آلریڈی مینا میں مجبوری کی وجہ سے خیمے باہر ہیں، آنا اور جانا ہو رہا ہے، تو مینا کے اندر وقوف تو ہوا، مینا کے اندر ٹھہرنا تو ہوا۔ کیوں تماشے کر رہے ہو؟ اس مجبوری کی وجہ سے حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ اگر وہاں بلڈنگیں بنا دی جائیں، ٹاور بنا دیے جائیں، تب سیدھی بات ہے، زمین پر خیمہ ہے اور 50 مالہ بلڈنگ ہے، دونوں فرق ہے، تو آبادی کی تنگی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن مینا کا میدان پھر میدان نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے مکے کے اندر خانہ کعبہ کے آس پاس پہلے اونچی عمارتیں نہیں تھیں، اور ہمارے اکابر آج بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے آس پاس بڑے بڑے ٹاور ہوں، لیکن یہ مسئلہ ان کا ہے، یہ ان کا اختیار ہے، آبادی زیادہ ہے۔ حج کے ایام میں مکے کی گلیوں میں چلنے کے راستے نہیں ہوتے ہیں،
اب آبادی کے مسائل پیدا ہوئے، سہولتیں اتنی ہیں کہ پہلے کا آدمی سوچ سکتا نہیں تھا۔ آج جتنے کاغذات درکار ہیں باہر ملک جانے کے لیے، وہ سارے کاغذات بنوانا آپ کے ذمے فرض اور واجب ہے۔ کس پر؟ جس کو اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، خرچہ کر سکتا ہے، وہ پاسپورٹ بنوانے کے سارے کاغذات تیار کرے، پاسپورٹ بنواوے، درخواست دیوے، حج کمیٹی سے ہوتا ہے حج کمیٹی سے جاوے، نہیں ہوتا ہے ٹور سے جاوے، اگر اس لائق ہے تو۔ اس لائق سے مراد آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر جو آپ کے روزمرہ کے خرچے ہیں، آپ کی بیوی، بچے، بوڑھے والدین، چھوٹے بہن بھائی، فیملی کے اندر جن کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، آپ چلا رہے ہیں، آپ حج کرنے جائیں گے، نہیں رہیں گے، اتنے روز تک ان کے سارے خرچے مکمل چلتے رہیں، بھوکا سلا کر نہیں، پیٹ مار کے نہیں، کسی کا چھین کر نہیں، قرضہ لے کر نہیں، یہ سارے خرچے آپ کے آسانی اور سہولت کے ساتھ چلتے رہیں، اور آپ جا کر آئیں، اتنی پیسے میں گنجائش ہے، آپ حج کر لیں۔ وہ بچی بالغ ہو گئی ہے، شادی کر لوں تب جاؤں، بعد لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا بچی بالغ ہے، ابھی رشتہ نہیں ہوا، حج ہو جائے گا ہمارا؟ یہ ذہن بات کیوں آئی؟ آپ نے حج کو شادی کے ساتھ کیوں جوڑا؟ شادی اپنے وقت پہ ہوتی رہے گی، حج کر لے بھائی۔ ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، فلاں ڈگری حاصل کر لے، نوکری لگ جاوے، ایڈجسٹ ہو جاوے، سیٹ ہو جاوے، ان کے سیٹ ہونے کا انتظار کرنے سے پہلے آپ سیٹ ہو جاؤ گے۔ ان جھمیلوں کا انتظار نہیں کرنا، اللہ نے نوازا ہے تو ہم جا کر حج کر کے آویں۔ الحمدللہ اب بڑی مقدار میں لوگ حج کر کے آتے ہیں۔ پہلے 10-20 گاؤں میں کوئی ایک بندہ حاجی ہوتا تھا، اور جب وہ حاجی حج کرنے جاتا تھا، روانگی کا وقت آتا تھا، تو پورے علاقے کے ہندو مسلم آ کر مل کر دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، روانہ کرتے تھے، قافلہ چھوڑنے جاتا تھا، خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر حاجی صاحب آتے تھے تو گاؤں میں جشن ہوتا تھا، پھر وہ حاجی صاحب اپنے گاؤں کے علاقے کے سب سے محترم معزز شمار ہوتے تھے، اور الحمدللہ حاجی بھی اس کی رعایت کرتا تھا۔ اب میں حاجی ہو گیا ہوں۔ عام طور پر لوگ بڑھاپے میں حج کرنے جاتے تھے، 60 65 70 سال کی عمر کے، اور چونکہ کشتیوں کا سفر تھا، پتہ نہیں لوٹ کے آ پائے گا نہیں آ پائے گا، سمندر میں طغیانی ہے، کشتی پلٹ گئی تو مل ملا کے رو دھو کر غلطی ولطی معاف کرا کر سب کر کے جاتے تھے، لوٹ کے آ گیا تو قسمت، ورنہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج تو وہ خطرات نہیں ہے، آج الحمدللہ بوڑھوں کے ساتھ ساتھ جوان بھی جا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لوگ حاجی سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جب حاجی لوٹ کر آوے تو گھر والوں تک پہنچنے سے پہلے، گھر والوں میں آ کر مل جل، گھر والوں کے بیچ میں شامل ہونے سے پہلے یعنی ایئرپورٹ سے بھونڈی کی حد کے باہر تک حاجی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اسی لیے ایئرپورٹ پر دعا کرواتے ہیں حاجی سے۔ وہ تمام چیزیں درست ہیں، البتہ ان چیزوں کو تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب منڈپ لگا ہے، ڈیک چڑھی ہے، ہو ہلڑ ہو رہا ہے، دین کی کوئی بات نہیں، اس بیچارے حاجی پر کیا بیت رہی ہے۔ جس کو جب جانا ہے، جو تاریخ جانے کی ہے، مان لیجئے اس کو کل جانا ہے سنیچر کو، تو اس سے پہلے والی رات میں اس کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ملنا ملانے والا کام کرنا تو ایک دن پہلے کرو، جانے والی صبح سے پہلے کے رات میں شام سے حاجی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنا سارا سامان ٹھیک ٹھاک کر کے رکھے، جو لوگ پہلے سے گئے ہوئے ہیں وہ اس کو بتلا دے کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور حاجی حجین کو سو جانے دو، اس لیے کہ ایئرپورٹ میں 3 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا یہ راستہ اگر آپ بھونڈی سے جا رہے ہیں تو
آدمی احتیاطاً انٹرنیشنل کا ٹکٹ خراب نہ ہو جائے اور پہلے نکلتا ہے. اب جہاز تو اس کا 10 بجے صبح کا ہے, 7 بجے اس کو اندر انٹری کرنا ہے تو 5 بجے سے جگا دیا گیا بیچارہ, ٹھیک ہے. اب ایئرپورٹ گیا, وہاں ہی کارروائی مکمل کی. اگر جہاز رائٹ ٹائم میں لیٹ نہیں ہوا تو 5.5 گھنٹہ لگ بھگ جدہ. جانے میں وقت زیادہ لگتا ہے, آنے میں کم لگتا ہے. دنیا اس سائڈ گھوم رہی ہے, پچھم سائڈ, تو جاتے وقت اسی رخ پہ آپ جا رہے ہیں, آتے وقت الٹا ہو جاتا ہے, ٹائم بچ جاتا ہے. جدہ ایئرپورٹ میں تقریباً 3 گھنٹہ. پھر وہاں سے سواریوں میں بیٹھ کر مکے, راستے میں کم سے کم 2 جگہ چیک پوسٹ پر چیکنگ ہوتی ہے. مکے اپنی قیام گاہ پر پہنچے. اب 50 حاجی ہیں, 100 حاجی ہیں, آہستہ آہستہ کمروں میں سیٹ ہوں گے. سیٹ ہو گئے. اب صبح کا چلا ہوا شام کو پہنچا ہے, اس بیچارے کو لیٹنے کو نہیں ملا. اب اگر آپ نے پچھلی رات بھی اس کو آرام نہیں کرنے دیا ملاقاتیوں نے, تو اس پر کیا بیتے گی؟ کتنی غلط بات. ایسے ہی جانے والے حاجی سے لپٹ لپٹ کے رونا, عورتوں میں لپٹ لپٹ کے رونا, کیا پاگل پن ہے. میں نے بمبئی ایئرپورٹ میں دیکھا ہے, یا اللہ, اس قدر رلاتے ہیں اتنی عورتیں. بوبو کیا ہے بھائی, میت پڑی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. ایک نیک کام میں وہ جا رہی ہے, اس سے کہو بہن آپ بے فکر ہو کر جاؤ, بچوں کو ہم دیکھیں گے, بیٹا تم فکر مت کرنا, امی لوٹ کے آ جائے گی, تمہاری دعا کرے گی. تسلی کلمات کہو, رلا کر آنکھیں لال کر دیتے لوگوں کی. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور سن لیجئے, ملنے والے جو آتے ہیں اس میں ایک طبقہ تو خیر ٹائم پہ آتا ہے, آئے ملے اور گئے. اور ایک طبقہ کب نکلتا ہے؟ جب بھیڑ کم ہو جائے گی تب چلیں گے. رات میں 1 بجے آ رہے, 2 بجے آ رہے, 3 بجے آ رہے. اب بیچارہ وہ حاجی, اس کے ساتھ حجین اندر, اب پورا گھر حیران ہے. یہ طریقے غلط. حاجی کی سہولت کے ساتھ ملاقات کریں, دعا کی درخواست کریں. تحفے تحائف دینے کا رواج ہے, منع نہیں ہے, لیکن اب وہ تحفوں کا انداز یہ ہو گیا ہے, جہاں سے جوڑا آیا واپسی میں ان کو مسلح اور فلاں سامان دینا ہوگا. وہ جو اور چیزیں تماشے بازیاں ہیں وہ غلط ہے. چھوٹا موٹا کوئی تحفہ دے دیں یہ سمجھ کر کہ میں نے حاجی خدمت کی, ہم تو جوڑا دیے رہے, مسلح نہ ہوا, اچھی بات نہیں. حاجی مکہ المکرمہ پہنچ گیا. اب سنیے, اس میں جو لوگ جا رہے ہوں گے یا ان کے رشتہ دار جا رہے ہوں گے وہ سن لیں. جس طریقے سے ہمارے ہاں بقرعید میں پہلے دن, جس دن نماز پڑھتے ہیں آپ, اس دن قربان گاہ کے تماشے جو ہوتے ہیں, اس کی وجہ وہ پٹکا پٹکی اور مارا ماری, برابر ذبح ہوا کہ نہیں ہوا, 4 ٹکڑے برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیا ہے یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے؟ تماشا اس لیے ہو رہا ہے کہ مسئلہ غلط سمجھے. عید میں چونکہ پہلے رمضان تھا نا, 29-30 دن ہم روزے سے تھے, تو عید کے دن پہلا عمل کچھ کھاؤ. یا اللہ, اب تک تو نے کہا تھا مت کھاؤ, ہم نے نہیں کھایا, آج تو نے کہا کھاؤ. پروردگار ہم کمزور بندے دیکھ کے ہم نے پانی پی لیا, کھجور پی لیا, سمئی کھا لیا, کچھ کھا کر عیدگاہ میں آؤ. بقرعید میں صبح سے کچھ مت کھاؤ. عاشق دیوانے بن کر رکے رہو, قربانی کے گوشت سے شروعات کرو. یہ ہے مسئلہ. ہم نے کیا سمجھا, اپنے جانور کا گوشت, بس یہیں سے بھٹکی امت. قربانی کے گوشت سے کسی کا بھی ہو, ارے بھائی ایک جانور گر گیا, تھوڑی بوٹیاں بھن گئی, ایک بوٹی کھا لیا, ایک لقمہ کھا لیا, ہو گیا. میرے جانور کا, تب جب میرے کا تو اس کا مطلب وہ ذبح ہو, اس کا مطلب وہ 4 ٹکڑے ہوں, گوشت گھر میں پہنچے. بولے ہمارے گھر میں تو ہمیشہ 9 بجے 8:30 بجے کلیجی بن کر باہر آ جاتی تھی. اب کی میں چوک گیا, کسائی نہیں ملا, 11 بج گیا مولانا, بہت دقت ہوئی. اب کی کیا ہوا؟ اب اس غلط فہمی کی بنیاد پر ساری گندگیاں ہیں. یہی صورتحال حاجی کی ہے. حاجی مکے پہنچا, فون چالو, عمرہ ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ سارا کام چھوڑ کر پہلے عمرہ کرنا ہے. غلط. حاجی مکے پہنچ گیا, تھکا ہوگا, 12 گھنٹے 15 گھنٹے اس کو آرام نہیں ملا. وہ حرم کی نماز پڑھ لے, آ کر آرام سے سوئے.
کچھ جلدی نہیں ہے. احرام بندھا ہے، ارے یہ مقدس لباس ہے، کس کو نصیب ہے؟ شام ہو گئی سو جاؤ آرام سے، رات میں جب بھیڑ کم ہو تب جاؤ، رات میں پہنچے آرام کر لو، فجر پڑھ کے پھر آرام کر لو، 8 بجے 8:30 بجے حرم خالی ہو گیا. جس وقت حرم خالی ہو اس وقت انٹری کریں گے تو طواف آرام سے کرنے کو ملے گا، صفا اور مروہ میں سعی آرام سے کرنے کو ملے گی، اور حاجی پہنچنے کے بعد جب آرام کر لے گا، فریش ہو جائے گا تو بشاشت کے ساتھ سارے ارکان ادا کر سکے گا. ادھر آپ نے اس کو مل کے ادمرا کر رکھا ہے، سفر کی تھکن ہے، اور پہنچتے ہی سامان پٹکا اور عمرہ کرنے کے لیے اتر گئے. جہاں آپ طواف کرتے ہیں وہی نماز ہوتی ہے نا، تو نماز سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے حرم آہستہ 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 پیک ہو جاتا ہے. اب جگہ کم بچی، آگے والا ہلتا نہیں، اب پیچھے والا ڈھکیلتا ہے، کمر کی حالت خراب ہو جاتی ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں. یہی صورتحال سعی میں ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد فوراً عمرہ کرنا یہ دماغ سے نکال دے. صبح کا شام بھی ہو سکتا ہے، آج کا کل بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ان میں سے کوئی فوراً عمرہ نہیں کرتا، آرام کرتے، پھر مناسب وقت دیکھ کر کے انٹری کرتے. تفصیلی مسائل تو آپ کو سکھائے جائیں گے تربیتی پروگرام میں جو کل آپ کی مسجد میں ہونے والا ہے. کل انشاءاللہ 2:30 بجے سے لے کر کے عشاء کی نماز تک یہ پروگرام چلے گا، اور سامنے کی عمارت میں مستورات رہیں گی، دونوں کا میک میں کنیکٹ رہے گا. عصر سے مغرب کے بیچ میں انشاءاللہ مخصوص مسائل پر میں مستورات میں الگ سے بیان کروں گا. تو وہ تفصیلی بات تو اس وقت آئے گی آپ کے سامنے، ابھی تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتلا رہا ہوں. جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو سیدھی بات ہے آپ احرام لے کر جاتے ہیں، احرام پہن کے جاتے ہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے، بیچارہ حاجی تو بھولا بھالا ہوتا ہے، جو پرانے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاجی کو سمجھائیں. آپ جو سامان لے کر جا رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ تو لگیج میں جائے گا اور کچھ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. جو بیگ آپ کے ہاتھ میں رہنے والا ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز بالکل نہ ہو جس کی وہاں رکاوٹ ہے. باقاعدہ وہاں بورڈ لگا رہتا ہے فلاں فلاں چیز نہیں، قینچی نہیں ہونا چاہیے، بلیٹ نہیں ہونا چاہیے، لکوڈ نہیں ہونا چاہیے، اچار ہے، مرچا ہے، یہ تماشے بازیاں نہیں ہونی چاہیے، جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو حاجی کی رعایت کرتے ہیں، عام دنوں میں اندر کر دیں گے. وہ جو ہاتھ والا آپ کا بیگ ہے اس میں آپ کا پاسپورٹ ہو، آپ کی دعائی کتاب ہو، تسبیح ہو، مسواک ہو، ہلکا پھلکا کھانے پینے کا نمکین آئٹم ہو، کبھی آپ کو بھوک لگی کھا لیا، باقی سارا سامان آپ لگیج میں ڈال دیتے. لگیج میں کوئی بھی ایسی چیز جو قانوناً جرم نہیں ہے، نشے کی چیز تو آپ کہیں بھی جاؤ پکڑیں گے وہ، لیکن ضرورت کا سامان ہے، قینچی ہے، چھری ہے، چاقو ہے، کانٹا ہے، رسی ہے، جھولے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو حاجی کو لگتا ہے سب لپیٹ کر آپ لگیج میں ڈال دیجئے. جس سامان کو لگیج میں ڈالنا ہے وہ بیگ اٹیچی بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کرین سے اٹھاتے ہیں اور کرین سے چھوڑتے ہیں، دھاؤ 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 اوپر سے گرتا ہے. کبھی خدا نخواستہ پھٹ گئی، ٹوٹ گئی تو کام بڑھ جائے گا آپ کا. اس کو مضبوط اٹیچی ہونا چاہیے، مضبوط بیگ ہونا چاہیے، اور مزید اوپر سے رسی سے آپ اس کو باندھ دیں. ہو گیا. اس بیگ میں آپ کا اپنا نام لکھا ہونا چاہیے، کبھی سامان آگے پیچھے ہوتا ہے. آپ کا موبائل نمبر ہونا چاہیے. بعض لوگ پاسپورٹ نمبر لکھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، موبائل نمبر لکھیے. موبائل نمبر انڈیا کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ آتا ہے واپسی میں سامان کا، جانے میں پرابلم نہیں آتا، واپسی میں تو واپسی میں آپ کو اپنے ایئرپورٹ پروف کرنا ہوگا. تو اپنے ایئرپورٹ پروف کیسے کریں گے؟ آپ کا وہاں کا نمبر تھا وہ ہو گیا بند. ہوتے ہیں ایسے حالات. تو آپ انڈیا کا نمبر اس میں ڈالیے موٹے حروف سے، رنگین پن سے اس کو لکھیے، اور بیگ یا اٹیچی کے اوپری حصے میں ٹنگنے میں کہیں پر بھی کوئی رنگین کپڑا وغیرہ باندھ دیجئے. جب اسکرین سے بھی گزر رہا ہوگا تو بہت
بڑی مقدار میں سامان ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی پہ آدمی چڑھا جا رہا ہے، دکھتا نہیں ہے برابر، تو کہیں نہ کہیں سے، اور اگر بیگ پہ آپ کو نام لکھنا ہے تو دونوں طرف لکھیے۔ مثلا آپ بھیونڈی کے ہیں تو بھیونڈی موٹے حروف میں لکھیے، دور سے دکھے۔ اب آپ یہاں سے بمبئی ایئرپورٹ پہنچ گئے، عام طور پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں وہ سنیے۔ وہ حاجی کو یہیں سے احرام پہنا کر دعا پڑھا کر نیت کرا کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ امام صاحب آئیے نیت کروا دیجئے، مولوی صاحب آئیے نیت کروا دیجئے۔ منع نہیں ہے، لیکن دقتیں ہیں اس میں۔ آپ نے گھر سے اس کو نیت کرا کے روانہ کر دیا، بمبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا، وہاں جہاز ہو گیا کینسل، پڑا ہے بیچارہ۔ وہاں امیگریشن میں اس کو روک دیا، کوئی کمی تھی اس کو روک دیا، سفر نہیں ہو پایا، اب کیا کرے گا وہ؟ احرام باندھ چکا ہے، نیت کر چکا ہے، یہ احرام اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک حرم میں دم نہ دیا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی اس کو آپ نیت مت کرائیے۔ احرام پہنتا ہے پہن لے، تلبیہ پڑھتا ہے پڑھ لے، وے نیت نہیں کرنا۔ نیت کب کرنا؟ جب جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز اڑ گیا، اطمینان ہو گیا، مزید اور انتظار کرنا بہتر ہے۔ کس چیز کا؟ جب جہاز میں آپ بیٹھے تو آپ کو ناشتہ ملے گا، انٹرنیشنل جہاز میں کھانا ناشتہ ملتا ہے، اس ناشتے کے آئٹم میں خوشبو ہوتی ہے۔ آپ احرام کی حالت میں نیت کر چکے تو خوشبو کیسے آپ چھوئیں گے؟ کھا لیا آپ نے، کچھ سکھا ہے کچھ گیلا ہے، تو ہاتھ دھلنے آپ کو جانے نہیں ملے گا وہاں پر، وہ آپ کو گیلا ٹیشو دیں گے، اس میں ہاتھ پوچھو اور ڈال دو، اس گیلے ٹیشو میں خوشبو ہوتی ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اس لیے بہتر ہے اگر آپ نیت کر چکے ہیں جہاز سے بیٹھنے کے بعد تو پھر نہ خوشبودار کھانا استعمال کیجئے نہ خوشبودار ٹیشو استعمال کیجئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ناشتے واسطے سے فارغ ہونے کے بعد سارا اطمینان ہو گیا، اب آپ نیت کریں، اور پھر یہاں سے لے کر کے جب تک آپ کا طواف نہ شروع ہو جائے، طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند ہوگا۔ عمرے والوں کا تلبیہ کب بند ہوگا؟ طواف شروع کرتے وقت۔ اور حج والوں کا تلبیہ کب بند ہوگا؟ پہلے بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو کنکری مارتے وقت، اس سے پہلے حج والا منا سے عرفات مزدلفہ تمام مقامات پر لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے گا۔ ادھر سے جانے والا عمرہ کرنے والا جو حاجی ہے، جو پہلے عمرہ کرتا ہے بعد میں حج کی نیت کرتا ہے، وہ اس وقت تک تلبیہ پڑھتا رہے گا جب تک کہ اس کا طواف شروع نہ ہو۔ جب طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور استلام کر کے ہاتھ کو بوسہ دے کر طواف شروع کیا، وہیں سے لبیک اللہم لبیک بند۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی، لیکن عورتیں شوق کرتی ہیں ہم کسی سے کم تو ہے نہیں، وہ زور سے پڑھتی ہیں، غلط، سمجھانا چاہیے۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ یہاں سے آپ چلے گئے، وہاں پہنچے، آپ کا سامان مل گیا، آپ نے مکہ پہنچ کر عمرہ کر لیا۔ عمرے کے چند اہم مسائل سن لیجئے۔ جس وقت آپ طواف کر رہے ہیں، طواف میں پاکی شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ اب اگر ہماری کوئی بہن یہاں سے چلی، ناپاک تھی تو چلی یا پہنچ کر ناپاک ہو گئی، رکے رہیں، جب پاک ہو جائیں نہا دھو کر طواف کرنے کے لیے آئے۔ ناپاکی کی حالت میں وہ جو طواف کے مطاف کے چاروں طرف مسجد ہے، مسجد حرام، اس میں انٹری منع ہے عورتوں کے لیے، تو اس ناپاکی کی حالت میں انہیں کچھ نہیں کرنا، جس حال میں ہے اس حال میں رہیں گی۔ اب عورتوں کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ہے لوگوں کو، مولانا ان کے احرام میں ایسا ہوا ویسا ہوا، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے۔ عورت کا جو لباس ہے اسی لباس میں وہ رہے گی۔ ہاں، جہاں جا رہے نا، جس کام کے لیے جا رہے ہیں، وہاں حسن کی نمائش کرنے نہیں جا رہے، ہاتھوں میں مہندی اور چہرے پر ایسا اور پیروں میں، سادگی کے ساتھ جائیں۔ جمپل پوری آستین کی ہو، بلاؤز نہ ہو کہ آدھا پیٹ کھلا ہو، بدن کا کوئی حصہ کھلا نہیں ہونا چاہیے۔
نیت کرنے کے بعد، جس کو ہم احرام کہتے ہیں، مرد حضرات تو احرام کپڑا پہنتے ہیں، نیت کرتے ہیں، عورتیں اپنے لباس میں نیت کر لیں گی۔ نیت کر لینے کے بعد مرد حضرات کا سر بھی کھلا ہوگا، چہرہ بھی کھلا ہوگا، عورتوں کا سر ڈھکا ہوگا، چہرے پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اب کپڑا بھی نہیں ہوگا اور چہرے پر پردہ بھی ہو، کیسے ہوگا؟ وہ آتا ہے بنا ہوا ہیڈ کیپ جیسا، اس کو لگا لیں، اس کے اوپر سے کپڑا گرا لیں۔ اب ہوا چلی، تھوڑا بہت ٹچ ہو گیا، اس میں اتنی شدت نہیں، لیکن چہرے پر باقاعدہ کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہیڈ ایسا ہو کہ اس کے اوپر سے وہ گلا لے، پٹی اوپر سے اور رہے۔ طواف ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت مرد ہو یا عورت وضو کمپلسری ہے، وضو کے بغیر طواف معتبر نہیں ہوگا۔ طواف سے فارغ ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھتے اس کو واجب الطواف کہتے ہیں، وہ کر لیا۔ اب آپ چلے صفا مروہ کی جانب۔ اب پاکی شرط نہیں ہے، وضو ہو نہ ہو اب کوئی دقت نہیں۔ طواف کے بعد فوراً سعی کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ طواف سے فارغ ہوئے، تھک گئے، لیٹ جائیے، سو جائیے، باہر نکل کے آپ منہ ہاتھ دھو لیں، چائے پانی کر لیں، فریش ہو جائیں، پھر اندر آ جائیں، منع نہیں ہے۔ بشاشت کے ساتھ آپ طواف کے بعد سعی کریں، مر کے نہ طواف کریں نہ سعی کریں۔ سعی صفا مروہ کے 7 چکر کا نام ہے۔ یہ 7 چکر کس کی نقل ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت سارہ کو، حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لا کر کے یہاں چھوڑا، فلسطین سے لا کر مکے میں چھوڑا۔ اس وقت وہاں خانہ کعبہ تھا بھی نہیں، وہ تو بعد بنا ہے۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ بنا، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ان کے بیٹے حضرت شیش نے بنایا، پھر حضرت نوح نے بنایا، اور حضرت نوح کے بعد طوفان نوح میں بڑھا گیا، گم ہو گیا، کہاں تھا پتہ نہیں۔ پھر خداوند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیادوں کی اطلاع دی کہ یہاں پر خانہ کعبہ تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ نہیں۔ انہوں نے چھوڑنے کے بعد جو دعا کی ہے، اس دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ پروردگار، آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انسانوں کے دلوں کو ادھر مائل کر، ان کی حفاظت فرما، ان کی روزی کا سامان فراہم کرما۔ چلے گئے۔ اب تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجور، حضرت ہاجرہ کے پیٹ میں غذا نہیں، سینے میں دودھ نہیں، بچہ بلک رہا ہے، ماں پر کیا بیتے گی؟ وہ اس کو رکھ کر سامنے کی پہاڑی پر چڑھیں، صفا پہاڑی پر۔ چڑھنے کے بعد اپنے بچے کو پھر پلٹ کر دیکھا گھوم کر کے۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ میں ابھی نماز سے پہلے اوپر کام دیکھ کر آیا ہوں، ماشاءاللہ کام بہت حد تک ہو گیا ہے، تھوڑا باقی ہے۔ وہ کرنے کے بعد باہر کا پلسٹر ہوگا، پراچی بننا شروع ہو گئی ہے۔ باہر جہاں جہاں پلسٹر نہیں ہے مسجد میں، انشاءاللہ وہ پلسٹر کا کام کیا جائے گا۔ ہمارے ہی آپ کے 150 روپے کے تعاون سے یہاں تک کام پہنچا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پہنچے گا۔ ہم جمعہ کے دن کم از کم 150 روپیہ اسی مقصد جیب میں ڈال کے لائیں۔ ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس کے تعمیر میں ہمارا بھی کوئی حصہ لگ جاوے۔ ہم جتنا پیسہ چائے، پان، گٹکا، سگریٹ، بیڑی میں خراب کر دیتے ہیں، اگر اتنا بھی اللہ کے گھر میں دینے کا مزاج بن جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں کی تمام مسجدیں آرام دہ اور عالی شان بن جائیں گی۔ اللہ تعاون کرنے والے کے تعاون کو بے حد قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بچے کو بیٹھال کر صفا پہاڑی پر چڑھیں۔ جب تھوڑا اوپر آئیں، جہاں سے خانہ کعبہ دکھا، تو سر گھما کر اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میرا بیٹا کس حال میں، کہیں کوئی جانور اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ بیٹا خیریت سے تھا۔ پہاڑی پر اوپر تک چڑھ گئیں، دور دور دیکھا کوئی مسافر ہو، کوئی مدد مل جائے،
کچھ نہیں ملا. اب کیا کریں؟ چلو اگلی پہاڑی پر جاتے ہیں. صفا اور مروہ میں کافی فاصلہ ہے. اتری نیچے پتھر ہیں، نوکیلے پتھر. آج نہ وہاں مربل لگائے، پتھر تھے. بیچ کا حصہ دوڑ کے پورا کیا تاکہ وقت بچے. پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی. تھوڑا اوپر جانے کے بعد بچے کو منہ گھما کر دیکھا، بچہ خیریت سے تھا. اوپر تک چڑھ گئی. دور دور نگاہ ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا. یہ جو صفا کے اوپر دعا کرتے ہیں ہم، دعا کی قبولیت کا موقع ہے. خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالو، دعا قبول ہوگی. وہ اصل میں ان کی زوجہ محترمہ نے، حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا چہرہ گھما کر کے. 7 چکر لگانے کے بعد اب ایک عورت ذات کتنا دوڑے گی؟ مایوس ہو کر لوٹی کہ اب جو ہونا ہوگا ہوگا. اب تو موت مقدر میں ہے، میری بھی اور بچے کی بھی. ادھر خداوند قدوس نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جا کر جہاں اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پر مار کے پانی نکالو، جبکہ مکے میں 400 فٹ پانی نہیں ہے نیچے. جبریل امین نے پر مارا، چشمہ ابلا. لوٹ کر آئی، دیکھا تو پانی ابل رہا ہے. کہا تو پینے کو قطرہ پانی نہیں تھا، اور کہاں پانی کے فوارے نکل رہے ہیں. یہ سوچ کر قیمتی پانی ضائع نہ ہو جائے، آپ نے فوراً مٹی کی مڈیر بنا دی. لیکن پانی تھا کہ ابل رہا تھا. فرمایا زم 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 زم، تھم جا تھم جا. تو پانی بہنا تھما. اب جب پانی، تو پرندے فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں، ان کی نگاہیں دور تک رہتی ہیں. جب پرندوں کی نگاہ پڑی اس پانی پر تو پرندوں نے ادھر کا رخ کیا. اس وقت تو راستے نہیں تھے، لوگ جنگل و پہاڑیوں مارے مارے پھرتے تھے. پرندوں کا رخ دیکھتے تھے. جب قافلوں نے دیکھا کہ پرندے ادھر رخ کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئے یہاں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے. ایک قافلہ جا تھا قبیلے بنو جرہم کا. وہ قریب آئے، دیکھا اللہ کی نیک بندی ہے، ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے پانی کا. وہ سمجھ گئے کوئی مقرب بندی ہے اللہ کی. انہوں نے اجازت لے کر اپنا خیمہ لگا لیا. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام چل کر آئے اپنے بچے اہلیہ سے ملنے کے لیے. وہ بار بار آتے تھے. خداوند قدوس نے ان کو ایسی سواری دی تھی جو کم وقت میں ان کو پہنچا دیتی تھی. جس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت، کافی اونچا ہے نا خانہ کعبہ، پتھر کہاں سے لاتے ہیں اونچے تک، پراچی کہاں سے باندھتے؟ تو خداوند قدوس نے یہ نظام کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، وہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا. کام اوپر جا رہا ہے، پتھر اوپر ہو گیا. پھر کام نیچے آ گیا، اترا، پتھر نیچے ہو گیا. اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان لگے ہوئے. تو یہ جو صفا اور مروہ کے بیچ میں ہم چلتے ہیں 7 چکر، وہ دادی ہاجرہ کے اس عمل کی نقل ہے. اب سنیے ہوتا کیا ہے. اس میں مرد حضرات دوڑتے ہیں، اوپر لال بتیاں لگی ہوئی ہیں، وہ نشان سمجھ میں آتا ہے. تو عورتیں بھی دوڑتی ہیں؟ بالکل نہیں. عورتوں کا کام دوڑنا نہیں ہے. جیسے طواف شروع کرتے وقت شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے. اور مرد حضرات دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے میں ڈالیں گے. اس کو استباع کہتے ہیں. یہ عمل طواف میں ہوگا، صحیح میں نہیں ہوگا. بعض بیچارے طواف میں بھی، صحیح میں بھی، کمرے آ گئے تب بھی، گھر سے نکلے یہیں سے چالو. طواف کا عمل شروع کرتے وقت استباع کرنا ہے. دائیں ہاتھ کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے میں ڈالنا ہے، اور شروع کے 3 چکر اکڑ کے چلنے ہیں. یہ اکڑنے والا عمل مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے. صفا اور مروہ کی سعی کے بیچ میں دوڑنے والا عمل مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے. اور حجر اسود کو چومنے کا شوق تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. حجر اسود میں خوشبو ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو حجر اسود کے قریب مت جائیے، خوشبو ہے وہاں پر، خوشبو منع ہے. رکن یمانی میں خوشبو ہے، مقام ابراہیم میں خوشبو ہے. جب آپ احرام کی حالت میں تو کوئی ایسا عمل کیجئے مت. احرام سے آپ فارغ ہو گئے، نارمل حالات میں آ گئے، اب طواف کرنے آپ آئے ہیں، تو طواف کے درمیان یا ہٹ کر یوں ہی حجر اسود کو آپ چومنا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، بشرطے کہ آپ محفوظ رہیں. اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. جس وقت بھیڑ کم ہو اس وقت. اب ہوتا کیا ہے، مرد حضرات تو خیر بھیڑ ٹھیلم ٹھال پیلم پال جاتے ہیں آگے تک،
مستورات بھی اس کا شوق کرتی ہیں. سبحان اللہ. دوپٹے کا پتہ نہیں, کپڑوں کا پتہ نہیں, دھکا لگ رہا ہے, پسی جا رہی ہے اس کے اندر. یہ کون سا عمل ہے بھائی؟ یہ کون سا عمل ہے؟ بے پردگی کے ساتھ؟ بالکل نہیں, غلط. ہاں, بھیڑ نہ ہو, موقع ہو, آسانی کے ساتھ بوسہ ملتا ہے تو لے لیں, بھیڑ کو چیر کرنی. یہی صورتحال اگلی سن لیجئے مستورات کی. آپ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ خیال کیجئے گا. کمرے سے نکلے, حرم میں آئے, نماز ختم ہوئی, پھر چلے. اب بسیں لگی ہوئی ہیں, عمدہ بسیں ہیں, اچھے راستے ہیں, لیکن ایک بس میں بہت سے بہت 55 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اگر ساری سیٹیں فل ہوں, 2 4 5 لوگ کھڑے بھی کر دیجئے آپ, 55 60 لوگ اس کے اندر آ گئے. اب 5 بسیں لگی ہوئی ہیں آپ کی بلڈنگ کی, وہ جائے گی آئے گی, جائے گی آئے گی, ٹائم لگتا ہے. مجمع کھڑا ہے 5000 اور کیپیسٹی ہے 300 500 لوگوں. کیا ہوگا؟ اس بھیڑ میں دھکم دھکی ہوتی ہے. شوہر اوپر, بیوی نیچے, بیوی اوپر, شوہر نیچے, سامان اوپر, آدمی نیچے, آدمی اوپر, سامان نیچے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مسئلہ سن لیجئے. اور بہت سے لوگوں کو نہیں پٹے گا تو نہ پٹے, ہمارا کام بتلانا ہے. مسئلہ غلط بتلایا گیا ہے لوگوں کو. جس طریقے سے ہندوستان میں عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے یا مسجد میں آ کے پڑھے, ثواب دونوں کا سیم ہے. عورت گھر میں نماز پڑھے, مسجد میں آ کے پڑھے, ثواب دونوں کا بالکل برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حدیثوں کے اندر صاف الفاظ موجود ہیں. عورت پر جماعت واجب نہیں ہے, عورت گھر میں پڑھے, مسجد میں آ کے پڑھے, جماعت کا اس کو ثواب سیم ملنے والا ہے. مردوں کے لیے, مردوں کو مسجد میں آنا ہے. سنگل نماز 1 ثواب, جماعت کا نماز 27 ثواب. جس طریقے سے یہاں عورت گھر میں نماز پڑھے, مسجد میں پڑھے, دونوں کا ثواب سیم ہے. مکے اور مدینے کے اندر عورت کمرے میں نماز پڑھے, مسجد میں آ کے نماز پڑھے, ثواب سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. مکے میں آنا ہے تو کس نیت سے آنا ہوگا؟ مکے میں آنا ہے طواف کے مقصد سے آنا ہوگا یا خانہ کعبہ کی زیارت کے مقصد سے آنا ہوگا. نماز کا وقت آیا, پڑھ لو, منع نہیں ہے, لیکن 5 ٹائم میں آپ ڈاؤن, آپ ڈاؤن, آپ ڈاؤن. اب بے پردگی, بے حرمتی, دھکم دھکی, بالکل نہیں, غلط. یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. اور اگر آنا ہے تو پھر صبح آ جاؤ, شام تک رہو. ٹور والے کے یہاں کھانا نہیں ملے گا, تازہ کھانا نہیں ملے گا, ٹھنڈا کھانا ملے گا. ہم وہاں کھانا ہی کھانا گئے نا. ارے سکھا آئٹم لے لو, کچھ کھا لو, ہر چیز بازار میں ملتی ہے, کچھ لے لو قریب سے, کھا کر زمزم پی کر پڑے رہو. مدینہ منورہ میں 8 دن حاجی کو رکھتے ہیں. 40 نمازوں کی بہت فضیلت ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے. وہ مسئلہ مردوں کا ہے, عورتوں کا نہیں ہے. مدینہ منورہ کی 40 نمازوں کی پابندی کا مسئلہ عورتوں کے لیے ہرگز نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے ایسا گھوٹا اس مسئلے کو, ایسا گھوٹا اس مسئلے کو. جب میں نے پہلے سال مسئلہ بیان کیا ہے یہ, تو پورے شہر سے مجھ کو فون آیا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جی ہاں کہہ رہا ہوں, کوئی دقت؟ مسئلہ یہی ہے. ہم تو ہمیشہ ایسا سنتے آئے ہوں گے. شریعت کا مسئلہ یہ تماشے بازی میں عورتیں شامل نہیں ہیں. عورتیں اپنی سہولت سے کبھی کبھی حرم بھی آویں, منع بھی نہیں ہے, لیکن 5 ٹائم کی نماز کے لیے آپ ڈاؤن. اور بسوں میں چڑھنے اترنے, بے پردگی, بے حرمتی بالکل مطلوب نہیں ہے. تو طواف شروع کرتے وقت شروع کے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے, اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں. یہ رمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے مکۃ المکرمہ آ رہے ہیں سن 6 ہجری میں, تو مکے والوں نے آپ کا راستہ روک دیا, آپ نہیں آ سکتے, ہمارے آپ کے جنگ کے حالات ہیں, آپ کو پہلے ہم سے پوچھنا تھا تب آنا تھا. بڑی حجت ہوئی, تکرار ہوئی, اس کے بعد ایک معاہدہ نامہ طے پایا, آپ لوگ اگلے سال آ کر کے عمرہ کر لیجئے گا. اگلے سال آئے. مدینہ منورہ میں کبھی کبھی بخار آتا ہے, خطرناک بخار آتا ہے, اور حدیث شریف میں آیا کہ مدینہ بھٹی ہے, کچھ دن میں چھٹنی ہوتی رہتی ہے. کمزور قسم کے لوگ جائیں, جو قربانیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں,
اور الحمدللہ مدینے کو آج بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہاں کی آبادی بڑی مقدس بڑی محترم آبادی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں وہاں مدینے میں بخار آیا تھا، کمر توڑ بخار، تو مکے والوں نے کہا ازناہم حمى یثرب، ان کو مدینے کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے، مکے والوں مدینے والوں کی، یہ کسی کام کے بچے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا اکڑ کے چلو تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری آپ سنیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر طواف کر رہے ہیں عمرے کا، تو مکے والے آبادی چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑیوں پہ نکل گئے اور وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لائق ہے، ان کو بخار نے کسی کام کا چھوڑا ہے، تو وہ پہاڑیوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ تم اکڑ کے چلو، قدم قریب قریب رکھو، سینہ ہلا کر اکڑ کے ہاتھ اٹھا کر چلو۔ 3 چکر صحابہ نے اس طرح کیے طواف کے، تو ان کو لگا کہ نہیں بھائی تو بہت مضبوط ہیں، اور 3 راؤنڈ کافی ٹائم لگتا ہے اس میں۔ پھر وہ لوگ پہاڑیوں کے پیچھے اتر گئے، جان دو جب وہ پہاڑیوں کے پیچھے اتر گئے تو آپ نے فرمایا کہ باقی چکر نارمل کرو۔ تو شروع کے 3 چکر اکڑ کے کرنے تھے، شروع ہوا تھا اس مقصد سے، لیکن اللہ کو یہ عمل پسند آیا اور عمرے میں طواف کا اس کو رکن قرار دے دیا گیا۔ آپ اکڑ کے چلیں بہتر ہے۔ ہاں بھیڑ ہو، حالات ایسے ہوں، ممکن نہ ہو تو اس کے چھوڑنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر حالات نارمل ہو تو گنجائش۔ ہوتا کیا ہے، خانہ کعبہ سے بالکل قریب آپ چلیں گے تو کم وقت میں پورا ہو جائے گا، گیپ بڑھا کر چلیں گے اور ٹائم لگے گا، اور بڑھا کے چلیں گے اور ٹائم لگے گا، سامنے کے مالے پہ چلیں گے تو اور ٹائم لگے گا۔ تو لوگ قریب چلنے کی وجہ سے بھیڑ کے اندر چلتے ہیں، تھوڑا گیپ بڑھا دیجئے، چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ عشقیہ عمل ہے، بجائے آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے میں ہوا کیا دقت ہے۔ تو طواف جب شروع کریں گے تو شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے، اور طواف میں دائیں بازو سے چادر نکال کر بائیں بازو میں ڈالیں گے، جس کو استباء کہتے ہیں۔ حاجی یہ احرام پہنتا ہے، اپنے اپنے احرام میں کہیں نہ کہیں اپنی کوئی نشانی لگا لیں، اپنا نام لکھ لیں، شرٹ میں لکھ لیں، بھیونڈی لکھ لیں۔ ہوتا کیا ہے، جس وقت آپ استنجا کرنے گئے تو عام طور پر اوپر کی چادر آدمی اتار کے رکھ دیتا ہے، دوسرا یا اس نے رکھا، تیسرا یا اس نے رکھا، اب 10 لوگوں نے رکھا، اب کوئی پہلے نکلا کوئی بعد میں نکلا، آپ کی چادر ان کے پاس، ان کی ان کے پاس، ان کی ان کے پاس، کسی کی سستی کسی کی مہنگی، کسی کی باس مار رہی کسی کی صاف۔ یہ نوبت کیوں آ رہی، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اگر آپ کی چادر پر آپ کی نشانی ہو، نام لکھا ہو، نمبر لکھا ہو، ایریے کا نام لکھا ہو، نوبت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ ہم خیموں کے اندر ساتھ میں رہتے ہیں، کمروں میں ساتھ میں رہتے ہیں، ایک چارجر آپ کا، ایک میرا، ایک اس کا، ایک اس کا، نشانی کسی کی بھی نہیں، اس نے اس کا لگایا، اس نے اس کا لگایا، اس نے اس کا لگایا۔ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ چپلیں ہیں، سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، تھیلی رکھیے۔ آپ جب گیٹ پر چپل اتارتے ہیں اندر گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کون چرائے گا؟ چرائے گا کوئی نہیں، سرکاری عملہ آئے گا، جھاڑ کر سائڈ کرے گا، گاڑی آئے گی بھر کے پھینک دے گی۔ تیرے کو چپل باہر پڑی رہتی ہے، کیوں؟ وہ حرم صاف کرتے ہیں۔ جو چپلیں تھیلی کے اندر ہوتی ہیں اور تھیلیوں کا منہ بند ہو، وہ چپلیں کوئی پھینکتا نہیں ہے۔ اب آپ کی بھی تھیلی تھیلی، میری بھی تھیلی تھیلی، آپ کی بھی تھیلی تھیلی، تو پھر کیا ہوگا؟ میری آپ کے پاس، آپ کی آپ کے پاس، آپ کی آپ کے پاس۔ اس تماشے سے بچنا ہے تو اس تھیلی کے اندر نشان لگاؤ، کچھ تو اپنے نشان رکھو، احرام میں نشان، بیگ میں نشان، چارجر میں نشان لکھ لیں آپ اسکیچ پین سے، تاکہ ایک دوسرے کا سامان خلط ملط نہ ہو۔ آج گفتگو یہیں تک ہوئی، آپ کا سفر اور طواف۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے کو 8 تاریخ کو جو آپ حضرات مینا جاتے ہیں، پھر وہاں سے عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان مسائل پر گفتگو ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ کئی جمعے تک۔ کل آئندہ سنیچر کو آپ کی اسی مسجد میں، ہر سال چلتا ہے نظام، آس پاس کے تمام حاجیوں کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ جو حضرات حج نہیں بھی کرنے جا رہے، مسائل سننے کا شوق ہے، جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے، آپ کو فائدہ ہوا،
یا جو جا چکے ہیں پہلے سالوں میں اس سال نہیں جا رہے ہیں ان کو سننے کا شوق ہے، بالکل آئیے، سب کو دعوت ہے۔ 2:30 بجے ہم نے لوگوں کو یہاں بلایا، آتے آتے 10-5 منٹ لیٹ سویر ہوتا ہے۔ مرد حضرات یہاں رہیں گے، مستورات سامنے کی عمارت میں رہیں گی، جو حفظ کلاس سامنے ہے، دونوں کا مائک ایک ہوگا۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کا بیان ہوگا، کچھ اسپٹ لوگ احرام کیسے باندھنا وہ اس کا باقاعدہ پروجیکٹر ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کس طرح کرنا، وہ تمام باتیں سکھائی جائیں گی۔ عصر سے مغرب کے بیچ میں مستورات میں میرا مستورات کے خصوصی مسائل پر الگ بیان ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہوگا 1 گھنٹے کا۔ باقی پورے وقت میں مردوں اور عورتوں کا مائک ایک رہے گا، یہاں سے وہاں تک۔ جو حجاج کرام ہمارے باہر سے آتے ہیں یا ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں ان سب کے کھانے کا نظم ہوتا ہے۔ جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کو پیکٹ دے دیا جاتا ہے۔ جو مقامی ہوتے ہیں انشاءاللہ نیچے بیسمنٹ میں یا اوپر مالے پر کہیں آپ کی خدمت کا نظم ہوگا حجاج کرام کے لیے۔ جو غیر حاجی ہیں وہ آئیں، شرکت کریں، کھانے کا نظم حجاج کرام یا باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارے محلے کچھ لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ خدمت کرتے ہیں، محلے کے بچے خدمت کرتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، حاجی کو ہم نے مسئلہ بتا دیا، اس بیچارے نے اس کی روشنی میں ارکان کو انجام دیا اور اللہ نے اس کے حج کو قبولیت سے نوازا، تو مسائل بتلانے والوں کو ثواب تو ملے گا۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ حج کے 5 دن 8 سے لے کر 12 تک میں موبائل بند نہیں کرتا، میں صرف سیلن کرتا ہوں۔ اور اگر مکے کے کوڈ نمبر سے 966 سے کوئی مس کال مجھ کو دکھتا ہے، میں پلٹ کے فون لگاتا ہوں، کوئی تو حاجی ہوگا، بیچارہ کہیں پھنسا ہوا ہے، بیٹھ کے رو رہا ہے میرا حج ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں ہر تیسرا آدمی مفتی ہوتا ہے۔ پہلا غلطی ہو گئی دم دے، دوسرے ملے اللہ کریم حاجی سب چلتا ہے، جان دو اللہ معاف کرے گا، وہ حیران ہے اللہ معاف کرے گا بیٹھ جاؤ یا دم دوں، اور دم کتنا دے؟ ایک دم 7-8 ہزار روپے کا ہوتا ہے، آسان بات نہیں ہے، ہر بات پہ دم، ہر بات پہ دم۔ تو بہتر تو حجاج کرام کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں، وہاں ہو تو ان سے، ورنہ دنیا میں جہاں آپ کا تعلق ہو ان سے۔ آپ 4 ساڑھے 4-5 لاکھ روپے خرچ کر گئے ہیں، 2-4 ہزار روپیہ اگر فون پر خرچہ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ جب الحمدللہ میرے پاس کوئی فون کرتا ہے میں پلٹ کر اس کو جواب دیتا ہوں۔ بیچارہ حاجی خوش ہو کر پوچھتا ہے کیا لاؤں آپ کے لیے، فلاں چیز لاؤں، فلاں چیز لاؤں۔ ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی تبرک تو وہاں زمزم ہے، باقی سب ملتا ہے۔ آپ وہاں کی کھجور لے لیں مدینے کی، انکار نہیں ہے، لیکن ہر چیز ملتی ہے ہندوستان کے اندر، اس سے کم بھاؤ ملتی ہے۔ زمزم ایک تبرک ایسا ہے، اگر اوریجنل کسی کو ملے دنیا میں اسے کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو میں تو حجاج کرام سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے گا تو آنے کے بعد تھوڑا کم زیادہ جو اللہ آپ کو توفیق دے ہم کو پلا دینا یا ہم کو دے دینا۔ باقی ہم نے اگر آپ کی کوئی خدمت کی، مسئلہ بتلایا، بیان کیا وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اس کو سیکھ کر حج کیا، اس کا ذخیرہ آخرت میں اللہ آپ کو بھی دے اور ہم کو بھی دے۔ جتنے آپ محتاج اتنے ہم محتاج ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کا پروگرام ہوگا، اس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔